اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے وہاب پاؤ گے، مانگو گے جب اس سے تو اسے رحیم پاؤ گے۔ جب تنہائی سے گھبراؤ گے تو اسے حفیظ پاؤ گے، اور تم اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم اس سے گمان کرو گے۔ جب یقین سے مانگو گے تو اسے المجیب پاؤ گے، تکلیف میں پکارو گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ڈرو نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ہار جیت کی سبھی جنگیں اب ختم کر دی ہیں میں نے، اور اپنا ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں مایوس ہوں یا نا امید ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ میں نے یہ سچ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی مصلحتیں بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ اپنی چاہت بیان تو کروں گا لیکن اس پہ اڑوں گا نہیں۔ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے یا کہاں لے جائے گا یہ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں اب یہ سوال کروں گا اس سے
کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی مرضیاں میری نادانیوں سے بہت بہتر ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں دعا مانگنا چھوڑ دوں گا۔ دعا مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، تب بھی مانگوں گا جب دعا کے لیے ان ہاتھوں کو اٹھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ضد کروں گا، میں تو بس اسے بتاؤں گا کہ میرا اس پہ یقین ناممکن کے وسوسوں سے بہت بڑا ہے۔ اسے دکھاؤں گا کہ جو نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا بھی یقین ہے مجھے۔ میں تب تک اس کی مدد کا طلبگار رہوں گا جب تک اس کی مدد مجھ تک پہنچ نہیں جاتی، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے انتظار ہے میرا، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں تھک کر اس کی طرف واپس لوٹ آؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ تھام لے گا مجھے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں اسی کو پکاروں گا جب گر جاؤں گا۔ میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں اسے، تو وہ بھی مجھ پہ نظر جمائے بیٹھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میں ان آزمائشوں سے گزر کر اس تک آؤں، تو میں بھی شکوہ نہیں کروں گا، مسکرا کر ہر درد سے گزر جاؤں گا۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تب ہی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتا ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتا۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا، تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتا ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے۔ اب میں خود سے بھلے خفا ہو بھی جاؤں، پر اللہ سے خفا نہیں ہوتا۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں۔ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا۔ جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے؟ جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاؤں پہ اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا میری رضا تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاؤں سے غرض ہے، ویسے ہی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے غرض ہونی چاہیے۔ لوگ پھر جو بھی کہیں، جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا، ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا دونوں جہاں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ تمہارے اللہ کا ایک کن کے سامنے یہ دنیا اور یہ ہاتھوں کی لکیریں سب بیکار ہے۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔